نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعاونوا على الاثم والعدوان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پیارے دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، آج بہت ہی اہم بات لے کر آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ فقیر محمد شکیل فرید پوری۔ قنوج کے اندر کچھ مزارات نکلنے کی خبر سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی، اور وہ رپورٹ میں نے بھی پڑھی اور دیکھی، اور اس کی تہ تک جانے کی پوری کوشش میں نے کی۔ وہاں بہت بھیڑ بھاڑ ہے، بڑی دور سے لوگ بسوں سے، کاروں سے، ٹرینوں سے سفر طے کر کے وہاں پر جا رہے ہیں، وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر میڈیا والے بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرات، ان مزارات کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ آخر ہم کم از کم جہاں جا رہے ہیں تو وہ دیکھ تو لیں، ہم اس کی حقیقت تو جان لیں، وہاں حقیقت ہے یا وہاں پر سب فرضی باڑا ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں اب۔ حالانکہ میں قنوج کا رہنے والا نہیں، میں قنوج سے کافی دور، میں تو ضلع بریلی میں رہتا ہوں، لیکن قنوج کے کچھ ہمارے احباب ہیں، ان سے جب ہماری فون پر بات چیت ہوئی، ان سے رابطہ ہوا ہمارا واٹس ایپ پر اور فون پر، تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب مصنوعیت ہے، یہ سب فرضی باڑا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے آپ کو وہاں کا کرتا دھرتا بتاتا ہے، جو اپنے آپ کو وہ شخص اپنے آپ کو سید کہتا ہے، وہ شخص سید بھی نہیں۔ یہ بھی بتایا ہمارے ایک ملنے والوں نے، مولانا ہیں وہ، انہوں نے بتایا کہ وہ شخص سید بھی نہیں ہے، وہ شخص کسی دوسری برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ اب مزارات کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے خود سوشل میڈیا پر وہ شخص جو وہاں کا کرتا دھرتا ہے، جس کا وہ کھیت ہے، جس نے یہ خبر پھیلائی ہے پورے ہندوستان کے اندر، اس شخص کے بیان کو ذرا بغور سن کر آپ دیکھیں۔ جب میڈیا والے ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب کس طرح کا جواب دیتے ہیں۔ آپ بھی عقل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ وہاں جانے سے پہلے، وہاں مزارات ماننے سے پہلے کم از کم جانچ پڑتال تو کر لیجیے۔ عجیب بھولے بھالے سیدھے سادھے مسلمان ہیں کہ جو سنتے ہیں اسی کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں، تحقیق کرتے نہیں۔ ارے مارکیٹ میں آپ حضرات جاتے ہیں تو مارکیٹ میں جب کوئی سودا لیتے ہیں تو اس کی مینوفیکچر ڈیٹ بھی دیکھتے ہیں، اس کی ایکسپائرڈ بھی ڈیٹ بھی دیکھتے ہیں۔ تو آخر کسی مدار کی تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا جانے کے لیے، مرادیں مانگنے کے لیے، چادر چڑھانے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے مزارات کیا کم ہیں ہندوستان کے اندر؟ کیا غریب نواز کا مزار نہیں ہے؟ کہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا مزار نہیں ہے؟ کیا امیر خسرو کا مزار نہیں ہے؟ صابر پاک کا مزار نہیں ہے؟ کیا سید سالار مسعود غازی کا مزار نہیں ہے؟ کیا شاہ جی میاں حضور کا مزار پاک نہیں ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت کا مزار پاک نہیں ہے؟ سینکڑوں ہزاروں مزارات ہیں اللہ والوں کے، وہاں جائیے۔ اب سنیے وہاں کی حقیقت کیا ہے۔ خبر یہ عام کی گئی ہے، یہ پھیلائی گئی ہے سوشل میڈیا پر، یہ خبر وائرل کی گئی ہے کہ مزارات نکلے ہیں۔ اس جملے پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، نکلے ہیں۔ نکلے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ پہلے سے چھپے ہوئے تھے وہ مزار، اچانک نکل آئے۔ عوام کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جو سیدھے سادے لوگ ہیں، جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں، ان کی سمجھ میں بہت جلد یہ بات آتی ہے کہ مزارات نکلے ہیں۔ ارے بھائی، آج تک تاریخ میں کہیں ایسا پڑھا نہیں، کہیں ایسا سنا نہیں کہ مزارات زمین سے نکل آئے ہوں۔ وہ پہلے سے اس کے اندر چھپے ہوئے تھے، اب قدرتی طور پر وہ نکل آئے۔ کہیں آپ نے ایسا سنا؟ ہم نے تو کہیں سنا نہیں ایسا کہ مزارات نکلے ہوں۔ اب وہ نکلنے والی خبر جب پھیلائی گئی، یہی انسان کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ صاحب نکلے ہیں، اور ایک دو بھی نہیں ہے صاحب، 72 مزار ہیں، اور 72 مزار ہیں، ان کے نام بھی رکھ دیے گئے ہیں صاحب۔ ہر صاحب مزار کا معاذ اللہ رب العالمین ایک نام بھی رکھ دیا گیا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کا مزار ہے، یہ فلاں بزرگ کا مزار ہے، یہ فلاں بزرگ کا مزار ہے۔ سنیے، بریلی شریف سے جو ہمارا مرکز ہے، وہاں سے فتویٰ بھی شائع ہو چکا ہے۔ وہ فتویٰ آپ حضرات جس کو چاہیے تو میرے واٹس ایپ پر آئیں، وہ رابطہ کریں، میں ان کو فتویٰ بھی دوں گا۔ فتویٰ کیا ہے؟ اس استفتے کے اندر جو سوال کیا گیا ہے اس کا اجمالی خاکہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان کروں۔
مزارات نکلے ہیں، پہلے یہ سن لیں، اس کے بعد فتوے کا خاکہ میں آپ کو سناؤں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ مزار نکلے نہیں بلکہ وہ بنوائے گئے۔ جس شخص کی زمین ہے اس نے وہ مزار بنوائے ہیں اپنی بنجر زمین میں، اور ایک بہت بڑا یہ پروگنڈا ہے، یہ کھانے پینے کا ایک دھندا بنایا گیا۔ نکلنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مزار نکلنے کا کیا مطلب۔ ہاں، مزار بنوائے گئے ہیں، اور وہ بنوائے کیوں گئے کہ خواب میں صاحب بشارت ہوئی ہے کہ یہاں پر مزار ہے۔ اب وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر جب جی سی پی چلوائی تو میری جی سی پی کا ٹائر پھٹ گیا۔ اللہ اکبر، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کے بعد میں ایسا ہو گیا، اس کے بعد ایسا ہو گیا۔ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دہشت بٹھانے کے لیے صاحب ایسی ایسی جھوٹی خبریں پھیلائی گئی ہیں کہ لوگ ڈر گئے، اور لوگ صاحب کھنچے چلے جا رہے ہیں۔ بسیں کی بسیں، کاریں کی کاریں، ٹرینیں کی ٹرینیں صاحب بھری ہوئی وہاں پہ چلی جا رہی ہیں۔ منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں لوگ، وہاں ماتھا ٹیک رہے ہیں اور وہاں پر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سنیے، ماتھا ٹیکنے والوں، وہاں پر جا کر دعائیں مانگنے والوں، منتیں مرادیں مانگنے والوں، اپنے دامن کو پھیلانے والوں، سنو اعلیٰ حضرت کا کیا فرمان ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فتاوی رضویہ جلد 4 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر کوئی قبر نہ ہو اس کو مزار ماننا، مزارات جیسے معاملات کرنا، یعنی وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، اگربتی لگانا، وہاں پھول چادر ڈالنا ہے، یعنی جو بھی کام کسی اللہ والے کے دربار میں ہوتے ہیں، ایسی جگہ پر ہم نے اگر جا کر کیے کہ جہاں پر قبر ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اصلیت ہے ہی نہیں، تو انسان جو ہے وہ ایسا شخص جو ہے گنہگار ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور باز آئے اس چیز سے۔ یعنی جہاں پر مزار نہیں ہے وہاں پر مزارات جیسے معاملات کرنا، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منع فرمایا۔ لہذا جو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، جانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ گناہ ہوگا، کہاں تک حساب و کتاب دیں گے، اپنے سر گناہ مول لینے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں۔ وہاں پر کوئی مزار وزار نہیں ہے، اس کے خلاف فتویٰ بریلی شریف سے شائع ہو چکا ہے، اور سخت جو ہے وہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ وہاں پر نہ جایا جائے۔ وہاں کوئی مزار وزار نہیں ہے، وہ صرف فرضی باڑہ ہے۔ وہ مزدوروں کے ذریعے 72 مزار بنائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں یہ غور کرو، یہ سوچو کہ 72 مزار نکل آئے، اکٹھے ہی 72، کم نہیں نکلے۔ اب گنتی بھی اچھی لگائیے کہ لوگ سمجھ لیں کہ ہاں 72 شہیدوں سے جو ہے وہ اس کی نسبت ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، 72 مزار نکلے۔ ایسے جھوٹوں کا پتہ نہیں میدان محشر میں کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے سنی بھائیوں، یہ سنیت کو بدنام کرنے کی باتیں ہیں، اور یہ اہل حدیث وغیرہ یہ سب جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں سنیوں کا۔ یہی باتیں تو ہیں ہمارے اندر، ان باتوں کو ختم کیجئے۔ اور یہ کوئی مزار وزار نہیں، وہ سب فرضی باڑہ ہے۔ وہاں پر ہمارے احباب وہاں ہیں، وہ لوگ وہاں سے بتا رہے ہیں، لہذا یہ خبر عام کیجئے اور لوگوں کو روکیے وہاں نہ جائیں۔ خدا کی بارگاہ میں آ کر جھکیے، خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیے، اللہ والوں کے دربار میں جائیے، جو مزارات ہیں وہاں جائیے۔ یہ کیا کہ کہیں پر اگر مزار نکل آیا صاحب، کسی نے بنا دیا رات بھر، ارے ایک مزار رات بھر میں تیار ہو جائے گا، رات بھر میں بنا دیا، سب وہاں دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ عجیب طریقہ ہے، کتنا کچا پھسڑ عقیدہ ہو گیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔